السلام علیکم. یہ زمان پاک بھی ہے. یہ آپ کا وہ پریس کلب نہیں ہے تو زمان پاک بھی آپ کو کبھی کبھی نعرے سننے پڑ جائیں گے. شکر کریں آپ آئے, تھوڑا دیر پہلے آتے تو آپ کو آواز ہی نہیں سنائی دینی تھی. اوکے جی, اوکے جی. السلام علیکم. یہ زمان پاک بھی ہے. یہ آپ کا وہ پریس کلب نہیں ہے تو زمان پاک بھی آپ کو کبھی کبھی نعرے سننے پڑ جائیں گے. شکر کریں آپ آئے, تھوڑا دیر پہلے آتے تو آپ کو آواز ہی نہیں سنائی دینی تھی. اوکے جی, اوکے جی. اچھا جی, آج میری ایڈمنسٹریشن اور میرے خیال میں آپریشن پولیس وہ آئے ہوئے تھے, ڈی سی بھی تھے, کمشنر بھی تھے. ان سے میری آج ملاقات ہوئی تو میں نے تو آپ سب کے سامنے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گرد ہیں تو پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں, دہشت گرد نہیں, وانٹڈ مین ہے. اب وانٹڈ مین کا بھی یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کو مرضی کہہ دیں وانٹڈ ہے. تو اس وقت تو ہمارے 7,500 لوگ پکڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ساری سینئر لیڈرشپ ہی پکڑ لی ہے. تو جس کو جو پی ٹی آئی وہ وانٹڈ ہے اس وقت. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے, ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں, کلیئرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر. اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو, تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی اسپیسیفائی کریں, تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا, لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے, کوئی بھی یہ نامنیٹ کریں گے, ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. وہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا کہ انہوں نے آ کے یہاں جی اوپر کوئی اسلحہ مل گیا تو پتہ نہیں کیا, پہلے دھاوا بول دیا, توڑ پھوڑ کی, چیزیں چوری کر کے لے گئے اور پھر یہ بھی کہا کلیشنکوف. تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے اور ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا, اگر اس طرح کی سرچ کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ کریں. دوسری بات, گھر والے سارے باہر نکال کر ہاں لے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو. تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ جو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہوا تھا وہی ہونا چاہیے. دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین ہیں جنہوں نے جلائی تھی چیزیں یا جو یہ جو بلڈنگز جلائی گئی ہیں. میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ 27 سال سے میری پالیٹکس کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنی پارٹی میں, اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس میں ملوث ہوا اور ہم بار بار اس کی مذمت, ساری میری لیڈرشپ اس کی مذمت کر بیٹھی ہے. جناح اسی نہیں جو باقی بھی بلڈنگز جلی ہیں, یہ ہماری پارٹی نہیں کرنے, ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں, ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے, ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں, کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا. لیکن یہ کر یہ نہیں رہے. یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلانڈ سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7,500 لوگ, ساری لیڈرشپ سب ملوث تھی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا تو بیان آیا کہ پرامن رہنا, ڈاکٹر یاسمین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے. تو ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے 8 نام دیے کہ جی یہ 8 نام ہیں, یہ وانٹڈ ہیں. تو
ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے. آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. تو یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ اب تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری میں بدنیتی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے ہیں، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ٹیئر گیس لیتے ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے آئے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ آپ پہنچا کیوں ہے.